اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت، عالی شان نعمت یہ وطن عزیز ملک پاکستان ہے۔ اور آپ یقین جانیے یہ اللہ کا اتنا بڑا ہم پر انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، گو کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کی حالت ہے کہ جب بھی بات نکلتی ہے تو اپنے ملک کو گالی دیتے، اس ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس ملک نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے، یہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا روزگار ہے، یہاں سے ہمیں امن ملا ہے، عافیت ملی ہے، رزق ملا ہے، اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یعنی اپنے وطن سے جہاں انسان رہتا سہتا ہے، جو اللہ نے اسے وطن عطا فرمایا ہے، اس سے محبت رکھنا بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا جو وطن ہے، مولد ہے، آپ کی جائے ولادت ہے، وہ مکہ ہے، اور آپ مکہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے جس دن آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو روایات سے پتہ چلتا ہے آپ جب باہر نکلے مکہ سے تو قریبی پہاڑ پر تشریف لے گئے جہاں سے مکے پر نظر پڑتی تھی، سارے مکے شہر پر نظر پڑتی تھی، وہاں تشریف لے گئے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں مکے کی جدائی میں اور مکے کے فراق میں آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ جملہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو مجھے روئے زمین کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اے مکہ تو مجھے روئے زمین کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کی اپنے شہر مبارک سے۔ اور جب مدینے کو اپنا وطن بنا لیا، مکے سے رخصت ہو گئے، ہجرت فرما لی، مدینہ طیبہ کو اپنا وطن بنا لیا، مدینے سے بھی اس سے زیادہ محبت فرمائی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے آپ اپنے شہر کی برائی کرنا پسند نہیں فرماتے، آپ فرمایا کرتے تھے اسی زمانہ جاہلیت میں یثرب کہا جاتا تھا، تم یثرب بھی نہ کہنا، بیماریوں کا گھر، اور فرمایا کرتے تھے یہ طابہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، شہروں میں پاکیزہ شہر ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب سفر سے واپس آتے تھے مدینے کے مکانات اور پہاڑوں کو دیکھتے تھے تو فرتے شوق سے سواری کو تیز کر دیا کرتے کہ جلدی اپنے شہر میں داخل ہو جاؤں، جلدی مدینے میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس واسطے کہ وطن کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی، اللہ کی بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی۔ اور بھئی ہمارا وطن کیا ہے؟ یہ وطن عزیز ایسا وطن ہے اس میں ہمارے بڑوں کا لہو شامل، قربانیاں شامل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے پوری تاریخ عالم میں جتنی بڑی ہجرت اس وطن کے لیے ہوئی ہے اور جتنے لوگ اس وطن کے بننے میں شہید ہوئے ہیں اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے، 10 لاکھ سے زیادہ، اور بے شمار عفت ماں بیٹیاں بیچاری ذبح ہو گئی، اپنی جانیں قربان کر دی، آبرو سے چلی گئی، عزت گنوا دی، نہ معلوم کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، ابتلاءات ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیسے یہ سفر کیا، کیسے وہاں سے چلے اور یہاں تک پہنچے، کیسے یہ مرحلہ عبور کیا، تو وہ کہتے ہیں آگ اور خون کا سمندر ہم نے عبور کیا، آگ اور خون کا سمندر ہم نے عبور کیا ہے۔ اور جن حضرات نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں یہ جو راوی چلتا ہے لاہور کئی دن تک
اس میں خون بہتا رہا، دریا سرخ چلا ہے۔ یہ عالم تھا کہ وہاں سے جو ریلیں آتی تھی، ٹرینیں آتی تھی مسافروں کو لے کر، بہت ساری ٹرینیں ایسی آئی ہیں جن میں سینکڑوں مسافر سوار ہوئے اور ایک بھی زندہ نہیں پہنچا، سارے کاٹ دیے گئے۔ اور کیسے کاٹتے تھے؟ کسی بلوائی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی راڈ ہے، کسی کے ہاتھ میں پستول ہے، کسی کے ہاتھ میں رائفل ہے۔ بس ان کا ایک ہی کام تھا، گاجر مولی کی طرح مسلمان کو کاٹنا، انہیں کاٹنا۔ تو بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ وطن عطا فرمایا۔ اتنے شہداء کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس کے لیے خون دیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اکابرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ پاکستان یہ صرف ہمارا مسکن نہیں، یہ شہداء کی امانت ہے۔ یہ پیچھے والوں کے پاس شہداء کی امانت ہے، بہت جانیں قربان ہوئی اس کے لیے، بہت جانیں قربان ہوئی۔ اور دیکھیے نظریہ کیا تھا، دو قومی نظریہ تھا۔ آج کل اس کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کا جو سیکولر طبقہ ہے، تنگ ذہن طبقہ، تنگ نظر طبقہ، وہ کہتے ہیں جی بس ایک وطن لینا مقصد تھا۔ بھائی وطن تو ہندوستان بھی تھا، آخر کوئی ایسا مقصد تو ضرور ہوگا کہ ہم نے انہیں چھوڑنا گوارا کیا، ہم نے ان سے الگ رہنا گوارا کیا، اپنی زمینیں، اپنے مکانات، اپنی جائیدادیں چھوڑنا گوارا کی، کاروبار چھوڑنا گوارا کی۔ ہندوستان سے بے شمار لوگ ایسے چلے ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، اور پاکستان جب پہنچے تو ایسے لٹے پٹے پہنچے ہیں کہ ایک سکہ بھی جیب میں نہیں۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں ایسی شاید سینکڑوں ہزاروں مثالیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی جیب میں نہیں۔ اس بیچارے نے اپنی زندگی کا آغاز بالکل صفر سے کیا۔ نامعلوم کتنے گھرانے جو کل کے امیر کبیر تھے آج کے فقیر ہو گئے، کل لوگوں کو زکوٰۃ دینے والے تھے آج زکوٰۃ لینے والے ہو گئے، کل وہ بڑے سخی مشہور تھے آج مفلس ہو گئے۔ قربانیاں بہت دی گئی اس کی، بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بڑے امتحانات آئے ہیں۔ یہ سارے امتحانات کس وجہ سے تھے کہ وہ علیحدہ قوم ہیں، ہم علیحدہ قوم ہیں۔ ہندو مسلم ایک قوم نہیں، ایک نظریے پر نہیں ہے، ان کا طرز ایک نہیں ہے، تہذیب ایک نہیں ہے، تمدن ایک نہیں ہے، اور ان کا مذہب ایک نہیں ہے، روایات اور ان کی وہ جو رسم و رواج ہیں وہ ایک نہیں ہے، لہذا ان کا ساتھ رہنا بہت دشوار ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں تھی، پاکستان تو بس ایک وطن کے طور پر حاصل کیا گیا۔ بھائی بے وقوف تھے قربانیاں دینے والے۔ یاد رکھیے پاکستان کس بنیاد پر بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، میں اپنے بڑوں سے سنا ہوا، ہمارے اکابرین نے اس پہ کتابیں لکھی، تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، تو کیا کہا کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پورے ہندوستان میں مسلمان یہی چاہتے تھے کہ ہمارا وطن الگ ہو جائے، ہماری شناخت الگ ہو، ہماری تہذیب الگ ہے، روایات الگ ہیں، رسم و رواج الگ ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے، ہم اطمینان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے الگ خطہ حاصل کیا گیا۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔